الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے معاشرے کی ایک ایسی مرض سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث ہے سنن نسائی کی، جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں، تین شخص ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام تک بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ ان میں سے جو ایک جس کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ شخص الدیوس، ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ الدیوس الذی یقر فی اہل الخبث، وہ شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی اور خباثت اور گندگی اور فحش کو جگہ دیتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ جبکہ مسند احمد کی روایت کے اندر یہاں تک لفظ ہیں کہ وہ تین شخص جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک الدیوس ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، حقیقت بات ہے، جس طرح حدیث کے اندر لفظ ہے کہ الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ جو اپنے گھر میں خباثت کو، گندگی کو، فحش کو، ان چیزوں کو جو استقرار دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، جس طرح کہ وہ گھر میں ان فحش چیزوں پر راضی ہے کہ وہ اگر اس کے گھر کا کوئی فرد زنا کرتا ہے، کراتا ہے، تب بھی اس پر وہ راضی ہے۔ اگر اسی طرح کوئی بھی فحش گوئی پر بھی وہ راضی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بھی وہ راضی ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی احساس تک بھی نہیں کہ میرے گھر کا فرد، میری گھر کی خاتون یا کوئی بھی وہ کیا کر رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، بلکہ جو دوسری روایت میں نے سنن نسائی والی پڑھی ہے اس میں تو یہ لفظ موجود ہے کہ المرأۃ المترجلہ، کہ بناؤ سنگار کر کے جو خاتون باہر پھرتی ہے، گھومتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو یہی رہا، بازاریں بھری پڑی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں جانا اور شاپنگیں کرنا، خرید و فروخت کرنا، با پردہ نہیں بلکہ بے پردہ ہو کر، اور ایسے لباس پہن کر کہ جس سے انسان خود بخود شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے، اور جا کر یہی خواتین جا کر درزیوں سے، ٹیلروں سے جا کے اپنے کپڑوں کا جا کے ناپ دیتی ہیں۔ اب حالانکہ مرد کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے جسم کا یہ پیمائش دینا، ناپ دینا کپڑوں کے لیے، یہ ایک بغیرتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے، یہ کام مرد کے ہیں، وہ کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کو الٹ ہے، شادی ہوگی، فنکشن ہوگا تو اتنے بناؤ سنگار کر کے جانا اور خوشبوئیں لگا کے جانا دور تک، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خاتون کی خوشبو دور تک جائے اور لوگ اس کو سونگیں یا ان کے لیے وہ لگائے اور اس کی بازیبیں وہ حرکت کریں، آوازیں آئیں، تو یہ علامت ہے دانی عورت کی۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں بازاروں کے اندر، دکانوں پر، ہر جگہ پر یہی چیز چل رہی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور وہ خاتون جو بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے باہر، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ تو آج ہمارے گھر کے اندر بھی وہ چیزیں آ چکی ہوتی ہیں، وہ موبائل کی صورت میں ہیں۔ آج ہم اندازہ کریں، اکثر ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ یہاں ہم جب پردیس میں تھے تو ہمارے بچے گالی تک بھی نہیں جانتے تھے، جب گھر میں گئے تو بازار میں جانے کی وجہ سے ہمارے بچے گالیاں دینے لگ گئے۔ اور یہی نقصان ہے بازاروں میں جانے کے بعد، خواہ وہ عورت ہے یا خواہ وہ بچے ہیں، وہاں کا ماحول دیکھ لیتے ہیں، پھر وہاں شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار کی ہے۔ عورت جو ہے وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس کو کپڑا پہنایا گیا ہے، کیوں کہ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آج آدھا کلو گوشت لے کے آتا ہے، اس پر کتنے شاپر چڑھا کے لاتا ہے تاکہ وہ قیمتی چیز، سونا ہے، پیسے ہیں، اس کو کہاں سے کہاں تک محفوظ کیا جاتا ہے، کتنے پردوں میں، کتنے تالوں میں، کتنے بکسوں میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہے۔ تو ایک خاتون بھی، وہ گھر کی عزت ہے، وہ زینت ہے، وہ قیمتی زیور ہے، وہ گھر کے اندر اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ محفوظ ماحول خاوند کی طرف سے بھی ملے، اس کو خود کو بھی اپنانا چاہیے، نہ کہ وہ اس حالت میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ 3 لوگوں پر جنت کو حرام کر دے گا، ان میں سے ایک والدیوث الذی یقر فی اہل الخبث، وہ دیوث شخص جو گھر کے اندر خباثت کو جگہ دے، وہ اس معاملے کی اصلاح نہ کرے، وہ اس معاملے کو دیکھے نہ، بلکہ کھلے عام اجازت ہو، جیسے آدھے کپڑوں میں پھرتی رہیں، آدھے کپڑوں میں جا کے بے پردہ ہو کر وہ مارکیٹنگ ہو، شاپنگ ہو یا اور بھی لین دین معاملات سارا وہ کرتے ہیں، جبکہ وہ حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ گھر کے اندر ان کا رہنا، شریعت نے ان کو یہ حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قرب قیامت ایسی عورتیں آئیں گی کہ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، خود دوسروں کو میل کریں گی، کہاں؟ گھر بیٹھ کے۔ یہی وہ چیز ہے کہ بازاروں میں جائیں گی جو خود لوگوں کو اپنی طرف میل کریں گی اور خود ان کی طرف میل ہوں گی، ایسے انداز اپنا کے، ایسے لباس پہن کے، ایسی گفتگو کر کے، ایسے اسٹائل جس کی وجہ سے مردوں کو اپنی طرف میل اور خود ان کی طرف میل ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے جو ہے سر ہیں وہ بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، اوپر جوڑے بنا کے۔ یہ ساری نمائش آج ہو رہی ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا ان کا یعنی فیملیز سے بھی، جو گھروں کے مسئولین ہیں وہ بھی، اور بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ تھوڑا سا خیال کیجئے، شرعی حدود کا بھی خیال کیجئے، اپنی عزت کا، احترام کا، اور اپنی اولاد کے لیے یہ ایک ماڈل بنی ہے اپنی اولاد کے لیے، تاکہ بڑوں کو دیکھ کے وہ سیکھیں، جس طرح ماں باپ کریں گے اسی طرح ظاہر اولادیں بھی کریں گی۔ اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو صاف رکھے، پاک رکھے، اور اس دیوسیت کو اللہ تعالی ہمارے گھروں سے ختم کر دے، کسی بھی انداز سے گھر میں آنے کی توفیق نہ دے، بلکہ گھروں میں رحمت ہو، برکت ہو، اطاعت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو۔ اللہ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔